اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 70، کپڑے میں تھوک اور بلغم وغیرہ لگ جانے کا بیان۔ اروان حضرت مصور اور مروان سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے، اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی۔ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تھوکا تو لوگوں میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرا اور انہوں نے اسے اپنے منہ اور بدن پر مل لیا۔ حدیث نمبر 241، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کو ابن مریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے یحییٰ بن ایوب سے بواسطہ حمید سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی روایت سنی۔ باب نمبر 31، نبیذ اور نشاور چیزوں سے وضو جائز نہیں۔ امام حسن اور ابو العالیہ نے ایسی چیزوں سے وضو کرنے کو مکروہ خیال کیا ہے۔ حضرت عطا نے کہا میرے نزدیک نبیذ اور دودھ سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کر لینا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 242، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو حرام ہے۔ فائدہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو حرام ہے۔ وضو ایک عبادت ہے جس میں کسی حرام چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لہذا نشہ آور چیز سے وضو کرنا حرام ہے۔ باب نمبر 72، عورت کو اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا۔ ابو العالیہ نے کہا میرے پاؤں پر مسح کر دو کیونکہ وہ صحت مند نہیں ہے۔ حدیث نمبر 243، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے ان سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر کون سی دوا استعمال کی گئی تھی؟ انہوں نے فرمایا اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی شخص نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے مبارک سے خون دھوتی تھیں۔ پھر ایک بوریا لایا گیا اور اسے جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آپ کے زخم پر بھر دیا گیا۔ باب نمبر 73، مسواک کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رہا تو آپ نے مسواک کی۔ حدیث نمبر 244، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اپنے ہاتھ مبارک سے مسواک کر رہے تھے، مسواک آپ کے منہ میں تھی اور آپ آ کی آواز نکال رہے تھے، گویا آپ کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 245، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو پہلے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ فائدہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے مسواک کو وضو کی سنت ثابت کرنے کے لیے کتاب الوضو میں مذکورہ عنوان قائم کیا ہے، کیونکہ مسواک متعلقات وضو سے ہے، اسے کتاب الصلاۃ میں بھی لائیں گے تاکہ اس کے سنت صلاۃ ہونے کو بھی واضح کیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر مجھے لوگوں پر گرانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو ضروری قرار دے دیتا۔ اسی طرح وضو کے متعلق بھی ارشاد نبی ہے کہ اگر مجھے امت پر گرانی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ باب نمبر 74، بڑے شخص کو پہلے مسواک دینا۔ حدیث نمبر 246، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے دیکھا، پھر میرے پاس دو شخص آئے، ان میں ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے ہدایت کی گئی کہ بڑے کا لحاظ کرو، تب میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نعیم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بروایت ابن مبارک ان اسامہ ان نافع اس حدیث کو مختصر بیان کیا ہے۔ باب نمبر 75، باوضو سونے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 247، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو پہلے نماز قاصا وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت وجہی الیک ففوضت، اے اللہ تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنا کام خود تجھے سونپ دیا، نیز تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور ٹھکانہ نہیں مگر تیرے ہی پاس، اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس نبی پر یقین کیا جسے تو نے بھیجا، اب اگر تم اس رات مر جاؤ تو فطرت اسلام پر مرو گے، نیز یہ دعائیہ کلمات سب باتوں سے فارغ ہو کر بالکل سوتے وقت پڑھو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات آپ کے سامنے دہرائے، جب میں اس جگہ پہنچا آمنت بکتابک الذی انزلت تو اس کے بعد میں نے ورسولک کہہ دیا تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو والنبیک الذی ارسلت۔ فائدہ معلوم ہوا کہ ادعیہ مسنونہ اور اذکار معصورہ میں جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں ان میں تصرف درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے جامع کلمات عطا ہوئے ہیں، اس جامعیت و خصوصیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما کو نبی کا کے بجائے رسول کا پڑھنے سے اس بنا پر منع فرمایا کہ نبی میں جو جامعیت ہے وہ رسول میں نہیں، کیونکہ رسول کا اطلاق فرشتوں پر بھی ہوا ہے حالانکہ وہ نبی نہیں۔ نیز ان دعائیہ کلمات میں نبوت و رسالت کے دونوں اوصاف کا ذکر ہے، جبکہ رسول کا کہنے سے صرف ایک وصف کا ذکر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الغسل، غسل سے متعلق احکام و مسائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بحالت جنابت ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے اختلاط کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ملو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے اور تمہیں بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو جب تم بحالت نشہ ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تاں کہ تم اپنی بات کو سمجھنے لگو، اور بحالت جنابت بھی جب تک تم غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر تم راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسرت کرو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ باب نمبر 1 غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 248 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، بعد ازاں اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے۔ حدیث نمبر 249 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے وقت اس طرح وضو فرمایا جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن پاؤں نہیں دھوئے، البتہ اپنی شرمگاہ کو اور جسم پر لگی ہوئی آلائش کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہایا، اس کے بعد جائے غسل سے الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، یہ آپ کا غسل جنابت تھا۔ فائدہ ان دونوں روایت کے پیش نظر غسل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پردے کا اہتمام کیا جائے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، بعد ازاں دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا جائے، اس پر لگی آلائش کو دور کیا جائے، پھر وضو کا اہتمام ہو۔
بعد میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا کر انہیں اچھی طرح تر کیا جائے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیا جائے۔ اگر غسل خانہ صاف ستھرا ہو اور پانی جمع نہ ہوتا ہو تو وضو کرتے وقت پاؤں بھی دھوئے جائیں۔ بصورت دیگر غسل سے فراغت کے بعد اس جگہ سے الگ ہو کر پاؤں دھوئے جائیں۔ باب نمبر 2، خاوند کا اپنی بیوی کا غسل کرنا۔ حدیث نمبر 250، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ وہ برتن ایک بڑا پیالہ تھا جسے فرق کہا جاتا ہے۔